मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन है। पूरे खित्ते में 4 नाकाम रियासतें हैं, 3 जंगें हो रही हैं, बड़ी ताकतें तेज़ी से मुखालिफ फ़िरक़ों को सपोर्ट करती हैं, अनगिनत छोटे बड़े जिहादी ग्रुप हैं। इन सब ग्रुप्स को कोई एक बड़ी ताकत मदद फराहम करती है। इस खित्ते में 20वीं सदी में एक के बाद एक जंग हुई। यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि पूरा खित्ता इस सदी में जंग का हिस्सा रहा। लेकिन इन तमाम बगावतों, सिविल वॉर्स और उतार चढ़ाव में 2 ममालिक बहुत ज़्यादा पेश रहे, एक ईरान और दूसरा सऊदी अरब। ये दोनों ममालिक एक दूसरे को सख्त नापसंद करते हैं। दोनों ममालिक ने कभी भी एक दूसरे के साथ जंग की है और ना ही जंग का ऐलान किया, लेकिन इनडायरेक्टली दूसरे ममालिक की मदद से या उनको मदद देकर एक दूसरे के साथ जंग की ही हालत में है। इसको हम प्रॉक्सी वॉरफेयर भी कहते हैं और ये खित्ते के लिए काफ़ी खतरनाक और नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्रॉक्सी वॉरफेयर से छोटे या कमज़ोर ममालिक इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सऊदी ईरान जंग के पूरे खित्ते पर गहरे असरात हैं और पूरा खित्ता ही एक जंग का मैदान बना हुआ है। एक बहुत फेमस कोल्ड वॉर यूएस और सोवियत यूनियन के दरमियान लड़ी गई, जो 40 साल तक जारी रही। इन दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ जंग का ऐलान या जंग नहीं की, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स पूरी दुनिया में रही, क्योंकि इनका मकसद पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करने का था। दोनों तरफ से डिक्टेटर्स को और रेबल्स ग्रुप्स को सपोर्ट किया गया। इन दोनों की तरह मिडल ईस्ट में सऊदी अरब और ईरान 2 ताकतवर रकीब हैं, लेकिन ये दोनों पूरी दुनिया पर गलबा तो नहीं, लेकिन मिडल ईस्ट पर नज़र रखे हुए हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में अरेबियन पेनिनसुला ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। वर्ल्ड वार 1 के बाद ये एम्पायर टूट गई और खित्ते में मौजूद तमाम छोटे बड़े कबाइल पावर के लिए एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। इन कबाइल में से एक कबीला आल सऊद था। आल सऊद कबीला मिडिल ईस्ट की काफ़ी जगह पर कब्ज़ा करने में कामयाब हो गया और 1932 में ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के नाम से पहचाना गया। 6 साल बाद तेल के बड़े ज़खायर सऊदी अरब में डिस्कवर हुए, जिसकी वजह से माली हालत बेहतर हुई और सहराई मुल्क में सड़कें और शहर बेहतर बनना शुरू हो गए, और फिर इसी वजह से इनका काफ़ी इत्तेहाद यूएस से हो गया। लेकिन पर्शियन गल्फ की मशरकी जानब एक दूसरी रियासत ईरान भी उभर रही थी। इनके पास भी तेल के ज़खायर और मुस्लिम पॉपुलेशन थी। 18th सेंचुरी में ईरान पर 2 दफ़ा हमला हुआ, एक दफ़ा ब्रिटिश की तरफ से और दूसरी दफ़ा रशिया की तरफ से। 1953 में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक बगावत में मोहम्मद मुसादक को हटा दिया और इसकी जगह पर इन्होंने एक मोनार्क रज़ा शाह को लगा दिया, जो अग्रेसिवली ईरान को एक सेकुलर मुल्क बनाना चाहता था जो वेस्टर्न कल्चर के साथ मुंसलिक हो। रज़ा शाह का अपने लोगों पर ज़रा सा भी कंट्रोल नहीं था, और इसी चीज़ को देखते हुए सऊदी लोग अपनी बादशाहत की तरफ ज़्यादा गामज़न हो गए। रज़ा शाह की इस्लाहात की वजह से ईरानी मुसलमान अपने आप को दबा हुआ महसूस करते, और इसी वजह से डेकेड के आखिर में फिर वो पलट कर लड़े भी। नाइनटीन 1979 में जब आयतुल्लाह खमीनी और इस्लामी इनकलाब ने रज़ा शाह को हटा दिया, तो फिर इसके बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान असली टेंशन शुरू हुई। आयतुल्लाह खमीनी मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे और इन्होंने वेस्टर्न बैक्ड सेकुलर मोनार्कीज़ को ख़त्म किया और तबलीग की। इन्होंने एक ऐसी हुकूमत की वकालत की जो मकबूल, इस्लामी और इस्लामी सरबराहों के ज़ेर सदारत हो। और फिर 1979 में इन्होंने एक इनकलाब की क़यादत की जिसने इस रियासत को कायम किया। ये इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा इवेंट था जिस पर दुनिया भर की नज़र थी और मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आए। खासकर सऊदी अरेबिया में ईरानियन रेवोल्यूशन ने सऊदी अरब को खौफज़दा कर दिया। उनको ये डर था कि आयतुल्लाह खमीनी अपने लोगों को इनके खिलाफ खड़ा होने पर इंस्पायर करेगा, जैसे इसने ईरानियन पॉपुलेशन को रज़ा शाह के खिलाफ खड़ा किया। और फिर इनके दरमियान मजहबी थ्रेट भी तो था। पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का और मदीना की वजह से सऊदी अरब में आते हैं। इसी वजह से सऊदी अरब अपने आप को दुनिया का वाहिद मुस्लिम लीडर मानता है। लेकिन आयतुल्लाह खमीनी ने इनकलाब के बाद ईरान को एक लेजिटिमेट रियासत बना दिया
اور پھر سعودی عرب اور ایران میں ایک اور ڈویژن بھی تو ہے، اور وہ سنی اور شیعہ کی ہے۔ ایران میں شیعہ اور سعودی عرب میں زیادہ تر سنی ہیں، اور شیعہ اکثریت ایران کو ہی اپنا مرکز مانتے ہیں۔ انقلاب کے بعد سعودیوں کا خوف اور بھی بڑھنے لگا جب ایران نے انقلاب کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1980 کی ایک CIA رپورٹ نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح ایران نے ان گروپس کی مدد کی جو شیعہ تھے، جو عراق، افغانستان اور سعودی عرب میں حکومت گرانے میں لگے تھے، اور پھر سعودی نے بھی اپنی کوششوں کو ڈبل کیا اور ایران کے ساتھ لڑنے کے لیے انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنا اتحاد مضبوط کیا اور GCC کو تشکیل دیا۔ GCC ایک گلف کارپوریشن کونسل ہے جس کو بنانے کا مقصد سعودی اتحاد کو دوسری گلف کنٹریز کے ساتھ مضبوط کرنا تھا، اور اسی طرح جنگ کے لیے سٹیج اب ریڈی تھا۔ ایران کا ایک ریجنل پاور بن کر ابھرنا ہمسایہ ممالک کے لیے بھی ایک تھریٹ تھا۔ ستمبر 1980 میں ڈکٹیٹر صدام حسین کی حکمرانی میں عراق نے ایران پر حملہ کیا۔ وہ ایرانی انقلاب کو روکنے، پاور گین کرنے اور ایرانی تیل کو اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنانے کی کاوش میں تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور جنگ تعطل کا شکار ہو گئی، جس میں پھر کیمیکل ویپنز اور بہت سے سویلینز کی موت ہونے لگی۔ جب اس جنگ کو ایران جیتنے لگا تو سعودی عرب گھبرانے لگے اور ایران کو ریسکیو کرنے کے لیے آ پہنچے۔ انہوں نے پیسے سے، ہتھیاروں سے اور لاجسٹک ہیلپ سے عراق کی مدد کی۔ سعودیہ نے عراق کی 1988 تک جنگ کرنے میں مدد کی اور تب تک تقریباً 10 لاکھ لوگ مارے جا چکے تھے۔ ایرانیوں نے بڑے پیمانے پر سعودیہ پر الزام لگایا اور اس طرح جھگڑا بڑھتا ہی گیا اور وقت کے ساتھ ایران پراکسی وار کا حصہ بنتا ہی گیا۔ 2003 میں یونائٹڈ اسٹیٹس نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کو ہٹا دیا۔ یہ چیز نہ ہی ایران اور نہ ہی سعودی عرب چاہتا تھا، کیونکہ عراق دونوں ممالک کے درمیان حالی علاقہ تھا جس پر یا تو ایران کو فائدہ تھا یا پھر سعودی عرب کو۔ لیکن اصل مسئلہ تو تب آیا جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے صدام حسین کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی۔ 2003 کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ عراق میں وہ کیا کر رہا ہے، اور انہوں نے ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کی اور ایک سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اسٹیٹ فیل ہو گئی اور عراق مکمل حالت جنگی میں چلا گیا۔ بغیر کسی گورنمنٹ کے آرمڈ ملیشیاز نے عراق کا کنٹرول سنبھالا اور پاپولیشن کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ سنی اور شیعہ ملیشیاز اچانک پورے ملک میں پھیل گئے۔ بہت سے اسلامی انتہا پسند گروہ تھے جنہوں نے انتشار کے درمیان موقع دیکھا اور اقتدار حاصل کرنے کی کاوش میں لگ گئے۔ یہ ملیشیاز ایران اور سعودی عرب کے لیے ریڈی میڈ پراکسیز تھے اور انہوں نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ سعودی عرب نے سنی ملیشیاز کو فنڈنگ دینا شروع کر دی اور اسی طرح ایران نے بھی شیعہ ملیشیاز کو فنڈنگ دینا شروع کر دی۔ عراق اچانک سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک پراکسی وار بن گیا تھا۔ یہ رجحان عرب سپرنگ تک جاری رہا، جس میں بادشاہت کے خلاف اور پرو ڈیموکریسی کے حق میں پروٹیسٹ کا ایک سلسلہ جاری رہا جو 2011 تک پھیل گیا، اور اس کے ایران اور سعودی عرب کے لیے بہت مختلف نتائج نکلے۔ یہ سعودی عرب کے لیے ایک خوفناک تھا، جو کہ ایک سٹیٹس کو طاقت ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے اور ایک بے عیب اور خود مختار حکومت کا تختہ پلٹ دے، اس خوف سے کہ وہ ان کے اپنے لوگوں کو انسپائر کرے۔ اس کے مقابلے میں ایران ایک اینٹی سٹیٹس کو طاقت ہے اور وہ کئی اشروں سے ریجنل آرڈر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر ملک نے اپنا وزن سارے مڈل ایسٹ میں مختلف گروہوں کے پیچھے ڈال دیا۔ جیسا کہ عراق میں سعودی عرب سنی گروپس اور حکومت کو سپورٹ کرنے میں لگ گئے اور ایران شیعہ گروپس کی مدد کرنے لگ گئے جو ان کے خلاف ابھر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ تیونس میں سعودی عرب ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہا تھا اور ایران ان کے خلاف پروٹیسٹرز کو۔ بحرین میں ایران نے ان شیعہ لیڈرز کو سپورٹ کرنا شروع کیا جو حکومت کو گرانا چاہتے تھے، اور اس کے مقابلے میں سعودی عرب نے ٹروپس بھیجے جو ان کو روکیں۔ اسی طرح دونوں لیبیا، لبنان اور موراکو میں بھی انوالو ہو گئے۔ جب ایران اور سعودی عرب نے ان ملکوں پر زیادہ پریشر ڈالنا شروع کیا تو یہ ملک کولیپس ہونا شروع ہو گئے۔ اب لڑائی ایک قدم آگے بڑھ چکی تھی اور دونوں ملکوں کو اپنی ملٹریز بھیجنا پڑی۔ یمن میں سعودی ملٹری سینٹرل گورنمنٹ کی مدد کر رہی ہے۔ وہ ان باغیوں کے خلاف لڑ رہی ہے جو ہوتیز کہلاتے ہیں، جن کا تعلق ایرانین پراکسی گروپ سے ہے، اور اس سے الٹا سیریا میں ہو رہا ہے۔ ایرانی فوج
ملیشیاز کے ساتھ شانہ بشانہ لڑ رہی ہے۔ ان میں سے کچھ انتہا پسند گروپ جیسا کہ حزب اللہ ڈکٹیٹر بشارت اللہ اسد کی حمایت میں ہیں، وہ باغی سنی گروپس کے ساتھ لڑ رہے ہیں جو کہ سعودی پراکسیز ہیں۔ جتنے مڈل ایسٹ میں سول وارز بڑھتی ہیں، سعودی عرب اور ایران اتنا ہی زیادہ ان میں انوالو ہو جاتا ہے۔ نہ ایران کی حکومت اور نہ ہی سعودی عرب کی حکومت جنگ کی طرف دیکھ رہی ہے، لیکن مسئلہ سول وارز کا ہے جنہوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے جس کی پریڈکشن کسی نے بھی نہیں کی تھی۔ ایرانی اور سعودی دونوں اپنے ہم قومی مفادات کو محسوس کرتے ہیں جو کہ خطرے میں ہیں۔ ان سول وارز میں ہونے والی مختلف چیزوں کی وجہ سے یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اوپر الزام عائد کرتے ہیں۔ اب کولڈ وار دوسرے ملکوں میں بھی جا رہی ہے۔ سعودی گورنمنٹ قطر کو بھی دھمکا رہی ہے جو کہ ایک چھوٹی سی ڈیولپنگ سٹیٹ ہے جنہوں نے اپنے تعلقات گیس کی وجہ سے ایران کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں۔ مین وائل سیریا اور عراق میں دہشت گردوں کا ایک گروپ ISIS کو شکست ہوتی نظر آ رہی ہے، اور دونوں ممالک سعودی عرب اور ایران میں اس ٹیریٹری کا کنٹرول لینے کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ یہ ایک کولڈ وار ہے جو شدت سے انپریڈکٹیبل ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ مڈل ایسٹ ڈی اسٹیبلائز ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ یہ ممالک کتنا آگے جائیں گے۔